الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی اس بھری دنیا میں ہر انسان پریشان ہے. ماں باپ اولاد سے پریشان اور اولاد ماں باپ سے پریشان. استاد شاگرد سے پریشان، شاگرد استاد سے پریشان. حاکم اپنے محکوم سے پریشان، محکوم اپنے حاکم سے پریشان. لیکن تمام کے تمام پریشان لوگ مل کر اپنی پریشانی کا حل نہیں نکال پا رہے. جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے پریشانی سے بچنے کے لیے اس راستے کو اختیار کر رہا ہے. حالانکہ خالق کائنات میں پیارے اللہ نے انسانوں کی راحت کا جو سامان بتایا ہے، راحت اس میں ہے، تکلیفوں سے نجات اس راستے پر چلنے میں ہے. لیکن ہم اس کو اختیار کہاں کرتے ہیں، ہم اس کو اپناتے کہاں ہیں؟ آج جو بندہ پریشان ہوا مالی اعتبار سے تو وہ فوراً سود لے لیتا ہے بینک سے، اور جب بینک والے پریشان کرتے ہیں تو یہ شراب پینے لگتا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹینشن رہتا ہے، نیند نہیں آتی. اور جب شراب سے پریشان ہو جاتا ہے تو پھر خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر جائیں گے. زہر پی لینا، شراب پی لینا یہ پریشانیوں کا حل نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو حسین طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چل کر زندگی گزارنے میں اللہ پاک نے سکون رکھا ہے، اسی میٹھی نیند رکھی ہے، اسی میں اللہ پاک نے دل کی خوشی رکھی ہے، اسی میں اللہ پاک نے ذہن کا سکون رکھا ہے، اسی میں اللہ پاک نے گھر کے جنت کا نمونہ بنایا ہے. آج کی اس مجلس میں جس میں میری ماں بہنیں بھی ہیں اور ان کے شوہر اور ان کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، اور پہلی مرتبہ اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر شاید اس سازش کا آنا ہوا ہے. پہلے تو حقیقت حال سن لیں کہ میں پچھلے 5-6 دن سے شدید بخار اور یورین انفیکشن میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے ہڈی توڑ بخار چڑھا ہوا ہے اور بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں درد ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کے لیے جانا ہوتا ہے. اللہ پاک نے پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ آج صحت اچھی رکھی ہے، تو میں نے سفر کر لیا کہ تھوڑی سی دیری سے ہی چاہے دین کی کچھ بات کریں گے. میری ماں بہنوں میں بہت سو کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے دل پر بات لے لیتی ہیں، اور جب وہ لے لیتی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کرتی ہیں تو مردوں سے بھی آگے وہ بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جتنی دیر بھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس کے اندر اخلاص بھی عطا فرمائے، تاثیر بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے. میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا، بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں تمام کے اندر جوڑے بنائے. ایک کو میل بنایا، ایک کو فیمیل بنایا. جانوروں میں دیکھو، پرندوں میں دیکھو، چرندوں میں دیکھو، درندوں میں دیکھو، سب میں جوڑے ہیں. ان تمام جوڑوں میں سب سے شاندار جوڑا انسان کا ہے. ایک کو مرد بنایا، دوسرے کو عورت، ایک کو شوہر بنایا، دوسرے کو بیوی. اور دونوں کے ذمہ اللہ رب العزت نے کچھ کام لگائے. مرد کے ذمہ اللہ پاک نے گھر کے باہر کے کام لگائے کہ اے مرد تو گھر کے باہر نکل اور اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر 2 پیسے کما، اپنے بھی پیٹ پال اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال. عورت کو اللہ پاک نے کہا کہ اے عورت
تو گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے اور اپنے معصوم بچوں کی ابتدائی تربیت کا خیال رکھے، گھر کی چہار دیواری کا خیال رکھے، امانت میں خیانت نہ کر اور اپنے آپ کو قیدی مت سمجھ بلکہ کوئین اور رانی بن کر گھر میں رہے۔ مرد کو چونکہ گھر کے باہر نکالا تو اللہ نے اس کو صلاحیت بھی وہ دی جس کی گھر کے باہر ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا اس کو اللہ پاک نے ہمت دی، گھر کے باہر ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کو عقل پیری دی، کوئی اس کو بیوقوف نہ بنا دے۔ اللہ پاک نے فیصلہ لینے کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ نے اس کو بلند آواز دی، اس لیے کہ باہر نکلنے کے بعد مزدوروں سے اور کھیتی باڑی کے کاموں میں دور دراز سے اپنے مزدوروں کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو اس میں بلند آوازی کی ضرورت ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے نازک بنایا، عورت کو اللہ پاک نے خوبصورت بنایا، عورت کو اللہ پاک نے لطیف بنایا، عورت کو اللہ پاک نے نرم مزاج بنایا۔ یہ وہ ساری صلاحیتیں ہیں جن صلاحیتوں کی ایک شوہر کا دل بہلانے کے لیے اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ایک پیروں کے نیچے اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں اس طرح سے تقسیم فرمائی۔ اگر ماں کے ہاتھ میں سختی ہوتی تو میں ایسا تماچا مارتی بچے کو کہ بچہ سانس بھی نہ لے پاتا۔ اگر ماں کے اندر اللہ نے نرم طبیعت نہ بنائی ہوتی تو بچہ بھوکا پیاسا تڑپ کے مر جاتا، ماں اس کو نہ دیکھتی۔ اسی طرح اگر اللہ پاک نے اس کے اندر نرمی اور خوبصورتی اور نزاکت نہ رکھی ہوتی، شوہر اس کی طرف رغبت نہ کرتا، اس کے دل کے اندر اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اب دیکھیے، معصوم بچے کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ذمہ رکھی، بڑا ہو جائے گا تو پھر تو دونوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں اس کی تربیت کرے، لیکن ابتدائی تربیت ماں کی ذمہ رکھی، اس لیے کہ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، تو بچے کو زیادہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے۔ 5-6 سال ماں نے اپنی دست شفقت کے نیچے رکھا اور یعنی غلام بے دام بن کے رہی، کپڑے ماں بدلواتی ہے، استنجا ماں کرواتی ہے، گندگی ماں صاف کرتی ہے، کھانا پینا ماں کراتی ہے، اور یہ سارے کے سارے کام اس کے ذمہ اس لیے بھی ہے کہ باپ صبح کو اٹھتا ہے، اس وقت منا سویا ہوا ہوتا ہے، جاب پہ شاپ پہ چلا جاتا ہے، شام کو لیٹ نائٹ آتا ہے تو بچہ سویا ہوا ملتا ہے، تو اس کی تربیت کرے گا کب کرتا؟ تو بچہ چونکہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ رکھتا ہے اور ابتدائی دنوں میں تو ماں کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ اس کی ماں کی گود سے اگر کوئی لینا پسند کرے، لینا چاہے تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ مجھے ماں کی ممتا محبت کی میری گود سے جدا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ابتدائی تربیت کی ذمہ داری بھی ماں کے ذمہ لگا دی۔ چنانچہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کی ذمہ داری اسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ انہی دنوں سے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا خیال رکھے، اس لیے کہ ابھی اس کا جین تیار ہو رہا ہے، ابھی اس کی بنیاد تیار ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس کے جسم کو تعمیر کر رہے ہیں، اس کے اندر روح ڈالی جانے والی ہے کہ جتنی رجوع کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے ماں وقت گزارے گی، اسی اعتبار سے فیصلے ہوں۔ ماں کا حال ہی ہوتا ہے فون سے فرصت نہیں، یوٹیوب سے فرصت نہیں، انسٹاگرام کی تصویروں اور ویڈیو سے فرصت نہیں، تماشوں سے فرصت نہیں۔ بتائیے، جو بچہ اس کے پیٹ میں اس وقت جنم لے رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، خاک اس کے اندر اخلاق آئیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے کئی سورتوں کا، کئی پاروں کا حافظ آیا، اس لیے کہ ان دنوں میں ماں نے تلاوت پڑھتی تھی۔ ماں کے پیٹ سے بچہ اللہ اللہ کہتے ہوئے آیا کہ ان دنوں میں ماں نے بہت ذکر کیا۔ تو جب یہ مثالیں موجود ہیں تو پھر اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو پھر اس طرح سے ڈیولپ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، وقت پر سوئے، وقت پر اٹھے، خوف خدا کے ساتھ، شوق خدا کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، گرو شریف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے رکھیں،
اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ بچے کی جو ہے نشر ہوگا پر پرورش پر اس کا بہترین اثر پڑے۔ جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، تاکہ وائس میسج بن کر کانوں کے ذریعے سے دل اور دماغ میں یہ بات جم جائے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی اگر چیز ہے تو وہ اللہ۔ یہ الفاظ اس لیے کہلوائے گئے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتے کے ساتھ ہی وہ دنیا میں ہر چیز بڑی بڑی دیکھتا ہے، گھر کی چھت بڑی، یہ چلنے والا پنکھا بڑا، یہ آسمان کی رفعت اور بلندی بڑی، اور یہ چمکتا اور دھمکتا ہوا سورج بڑا، اور چاند بڑا، اور ستارے ٹمٹماتے ہوئے بڑے، اور آسمان کی بلندی اونچی، اور زمین کی وسعت بڑی، اور پہاڑ بڑا، اور گھر کے دامن میں کچرے کا ڈھیر بڑا۔ ہر چیز جب اسے بڑی بڑی دکھے گی تو اللہ نے فرمایا خبردار یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ پھر اب یہ بچہ جب چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا، تو کوئی اس کو ڈرانے لگا، کوئی اس کو دھمکانے لگا، کوئی اس کو پولیس کا ڈر دکھانے لگا، کہا خبردار یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ جب اور بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، اس نے اخبار پڑھنے شروع کیے، نیوز پڑھنی شروع کی، تو اس میں حکومت کے حاکم اور حکمراں کبھی یہ دھمکی کبھی وہ دھمکی کبھی فلاں، تو خبردار دل چھوٹا مت کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے۔ تو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ایک ایسا نغمہ سنا دیا گیا، دنیا میں آتے کے ساتھ ہی وائس میسج بنا کر دل اور دماغ میں ایک ایسا پیغام بٹھا دیا گیا، ایسی چھاپ بٹھا دی گئی، خبردار دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ظاہر کرے، یہ سب چیزیں فانی ہیں، یہ آنی جانی ہیں، یہ سب ڈھلنے والے ہیں، یہ گرنے والے ہیں، یہ سب بہت بودے ہیں، اگر کوئی چیز بڑی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ جب یقیناً آپ بڑے ہیں اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، تو میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میری عبادتیں میرے سجدے سب آپ کے لیے نچھاور ہوں گے۔ پھر تیسرا جملہ کیا ہے اذان کا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو معبود مان لیا، تو اس نے جس کو نبی کہنے کا حکم دیا اس کو بھی نبی مان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے جو پیغام دیں گے وہ بھی مانیں گے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے پاس۔ پیارے اللہ ضرور نماز پڑھیں گے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے۔ پیارے اللہ کیسی کامیابی ہے؟ کہ ہم جس کو کامیاب کہہ دیں وہ کامیابی ہے، اس میں ہم جس کو کامیاب کہہ دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہم جس کو کامیاب کہہ دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا اور بچہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہو سکتا، ہم جس کو کامیاب کہہ دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ گھوم پھر کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنی پیاری دعوت ہے، کتنا پیارا پیغام ہے، کتنا پیارا نغمہ ہے، کتنا شاندار میسج ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی یاد کرا دیا اور وائس میسج بنا کے دل اور دماغ میں بٹھا دیا، صبح قیامت تک ہرگز ہرگز کو فراموش مت کرنا۔ جب کبھی بھول جاؤ تو میں نے 5 وقت کی نمازوں سے پہلے مؤذن کے ذریعے سے مکلف کیا ہے کہ وہ تم تک یہ کان تک آواز پہنچا دے، بلند میناروں پر چڑھ کر یا ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے۔ لہذا کارخانے والے اگر کارخانے میں بیٹھے ہوئے نوٹ کی گڈیوں کو گن رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو رکو اور فوراً سوچو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نوٹ بڑے نہیں ہیں، دولت بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا۔ ٹریکٹر چلانے والا کھیت کے سینے کو اگر چاک کر رہا ہو اور بونے کی تیاری کر رہا ہو، بوائی کی تیاری کر رہا ہو، نفع پہ نظر ہو، تو اس کو ٹریکٹر روک کے اس پہ کان دھرنا چاہیے کہ سنو مؤذن کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نفع بڑا نہیں ہے، ٹریکٹر بڑا نہیں ہے، زمین بڑی نہیں ہے، اس کی آمدنی بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میری ماں بہنوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، تو کتنا پیارا یہ پیغام ہے، اور اللہ پاک نے کتنی بہترین تربیت کا نظام بنایا ہے بچوں کی۔ چنانچہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے، کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، ماں جب اس کو اپنے سینے سے لگائے تو بسم اللہ کر کے لگائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ سے یہ دعا کرے، پیارے اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے اس کو علم و معرفت کے دریا عطا فرما۔ جب ماں اپنے پیارے بچے کے حق میں ایسی پیاری دعا دے گی تو کیا اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرے؟ پیارے اللہ میری چھاتی کے ایک ایک دودھ کے قطرے کے بدلے اس کو علم و معرفت کا دریا عطا فرما۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ نیز اس کو کلمے کی نوری سنائے، نعت سنائے، نظم سنائے، اللہ اللہ کہنے کا عادی بنائے۔ ابتدا میں کچھ نہیں بولے گا بچہ، بس وہ ماں کو دیکھے گا اور مسکرائے گا، لیکن جب بار بار اس کے دل اور دماغ پر کان کے میسج کے ذریعے سے یہ بات ڈیٹیکٹ ہوگی، اللہ اللہ اللہ، بیٹا بولو اللہ 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 ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک دن وہ ایسی رٹ لگائے گا اللہ کی کہ ماں باپ سنتے رہ جائیں۔ اور جب بچہ پہلا جملہ اللہ کا بولے گا انشاءاللہ اس پر یقین ہے کہ اس کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دنیا سے جاتے وقت وہ جنت میں داخل ہو۔ ابتدا کلمے سے کرانے کی کوشش کرو۔ آج کل ماں بہنوں نے عجیب تماشا تلاش کیا ہے، بچہ روتا ہے اسکرین چلا دیتے ہیں، طرح طرح کے گیم چلا دیتے ہیں، اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، اور بچے کے دل و دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے اذان کا اثر ہوتا ہے، کلمے کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی ضرب لگانے کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ بیک گراؤنڈ جو میوزک چل رہا ہوتا ہے اس کے بھی بچے کی روح پہ اثر پڑتا ہے، اور نہ جانے اس میوزک کے ذریعے سے کون سا بھیانک پیغام اس کے دل دماغ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ماں کی بہت بڑی ہار اور شکست ہے کہ وہ بچے کی ضد پر فوراً تھک جائے اور اس کو موبائل چلا کے دے دے۔ ارے تم تھکو گی تو اسی پہ تو تمہیں اجر ملے گا، اسی پہ تو اللہ پاک نے تمہیں فرشتوں سے افضل بنایا، اور تم اپنا جان چھڑانا چاہ رہے ہو، میوزک چلا دینا، گانے چلا دینا، ٹوائز کے کارٹون کو سامنے دکھا دیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ، جگہ بدل دو، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاؤ، کچھ اس کو ایسی چیز دکھاؤ جو خوش منظر ہو، اس کو پرندے دکھاؤ، اس کو چڑیا دکھاؤ، یہ اس کو بتاؤ دیکھو چڑیا اللہ نے بنائی، کتنی پیاری چڑیا ہے، دیکھو بیٹا کیسا بول رہی، دیکھو کیسا اڑ رہی ہے، یہ کس نے بنایا؟ وہ کہے گا اللہ۔ تو اس کی تعلیم بھی ہوگی، تشویق بھی ہوگی، اور اس کا ذہن بھی بڑھ جائے گا، اور وہ اپنا ضد اور پرابلم بھی بھول جائے گا کہ میں کیوں رو رہا تھا، کیوں ضد کرا۔ نیز بچہ جیسے جیسے بڑا ہونا شروع ہو اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کا عادی بناؤ، اور اس کو بسم اللہ کہنے کا عادی بناؤ، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا عادی بناؤ، اس کو ہر طرف ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ آگے بڑھانے، دائیں قدم آگے بڑھانے کا عادی بناؤ، اس کو سلام کرنے کا عادی بناؤ، اس کو آگے بڑوں کا کہ آگے اپنا ہاتھ بڑھانے کا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھانے کا عادی بناؤ۔ یہ اس کی تربیت ہے ابتدائی جو ماں کے ذمہ ہے۔ نیز بچہ جب بھی کھائے تو اس کے دسترخوان بچھا کے کھلاؤ، اس کے گلے میں، اردو زبان میں اس کو رال بند کہتے ہیں، کہ کوئی بچہ کھاتا ہے تو اس کے اوپر وہ منہ سے نکلتا ہے، گرتا ہے تو اس کپڑے پہ گر جائے تاکہ اندر کے پہنائے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ خراب نہ ہو، رال بند ڈالو۔ نیز بچے کو پاک صاف رکھو، ہر جمعہ کے دن بچے کے ناخن کاٹو، سنت ہے، اس سنت پر عمل ہو جائے۔ نیز بچے کو سامنے کھلاؤ، جیسے جیسے بچے بڑے ہوں اور مکتب جانے لگیں، مسجد جانے لگیں، ان بچوں کو دسترخوان پہ ماں باپ ساتھ لے کر بیٹھے اور ان پہ کڑی نظر رکھیں، یہ لقمہ چھوٹا بنا رہے ہیں یا بڑا، سالن لقمے کے تناسب سے زیادہ لے رہے ہیں یا کم، اور یہ دونوں گالوں میں بھر کے کھا رہے ہیں یا
ایک طرف سے کھا رہے ہیں، نیز دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پلیٹ کے بیچ سے کھا رہے ہیں یا اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں، اس کا عادی بنا، اس پر کڑی نظر رکھو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جماعت میں جاتے ہیں، بچے کسی بارات میں جاتے ہیں، بچے کسی دعوت میں جاتے ہیں، اور وہاں اگر غلط حرکت کر رہے ہو تو کہتے ہیں ارے تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں؟ تو دیکھو غلط ہی بچہ کرتا ہے، سننا ماں کو پڑتا ہے، تو ماں پہلے سے کیوں تربیت نہ کرے؟ بچوں کو ٹخنوں، اگر بچہ مذکر ہے تو اس کا پاجامہ بھی ٹخنوں سے اوپر رکھو، اگر بچی ہے بیٹی ہے اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھو، دونوں بچوں کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہناؤ، اس میں بچے کی نشوونما بھی اچھی ہوتی ہے، اور کوئی کیڑا مکوڑا اگر گھس جائے تو آسانی کے ساتھ نکل بھی جاتا ہے۔ دوسری طرف سے اگر ٹائٹ لباس ہوگا تو وہی ڈنک مارتا رہتا ہے، زہر پہنچاتا رہتا ہے۔ پلیز بچوں کو ایسے لباس میں پہناؤ جو شرم و حیا کے منافی ہیں، جس میں بغلیں دکھ رہی ہوں، جو جینس پینٹ جیسے ہوں، جو باڈی شیپ ہوں۔ اگر بچپن میں اس کے عادی بن جائیں گے تو اسی کے شوقین بن جائیں گے، اور بڑے ہونے کے بعد بھی یہی پہنیں۔ بچیوں کو فراق پہناؤ تو نیٹ والا مت پہناؤ جس سے بدن جھلکتا ہوا نظر آئے، اور اگر کوئی آ جائے گھر میں تو اپنے بچے کے سامنے کو دیکھو بیٹا ایسا نہیں پہننا چاہیے، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، ورنہ وہ آپ کی بچی بھی اس کا ضد کرے گی اس کو دیکھ کر۔ کسی کے گھر میں لے جاؤ بچوں کو تو ہدایت کر کے لے جاؤ، دیکھو بیٹا ان کے گھر میں ٹوائز ہوں گے، اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں نا، اپنے ٹوائز سے کھیلنا، ان کے ٹوائز سے مت کھیلنا، اس کی ضد مت کرنا۔ کئی مطلب بچے دوسرے گھر میں جا کے ان کے کھلونے پہ قبضہ کر لیتے ہیں، توڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو سامنے والے کا دل جلتا ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، ان کو کہہ رہے دیکھو ہماری گود میں بیٹھو، ہمارے پاس بیٹھو، ان کے گھروں میں کمروں میں ادھر ادھر جھانکتے مت پھرو۔ کچھ چیزیں بہت سے گھروں میں بہت سی چیزیں نعمتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اب اپنے گھر میں ایسا ہے نہیں، تو ان کو تو بہت جو ہے فریڈم مل جاتا ہے، وہاں جا کے وہ سب بکھیرا کرتے گراتے ہیں، اور بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو ذرہ برابر منع نہیں کرتی، حالانکہ یہ بات ادب کے خلاف۔ ٹھیک ہے آپ کے بچے پیارے ہیں، بچے تو کس کے پیارے ہیں، سب کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن پیارے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بچہ اگر کوئی نقصان کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے، اور اگر میزبان منع کر دے تو برا مانتے لو، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئے تو ان کو برا لگا، ارے برا نہیں لگا، اس کی عادت ہی بری لگی۔ مجھے امید ہے کہ میری ماں بہنیں ان باتوں پہ دھیان دے رہی ہوں گی، اپنے بچوں کو سمجھا کے لے کے جاؤ، دوسرے کے یہاں جا کر ان کے کھیل کھلونے ہوتے ہیں، اگر خوشحال گھرانہ ہے تو اس کے الیکٹرانک بڑے بڑے کھلونے ہوں گے، ایسی بائک ہوگی جس پہ بچہ بیٹھ کے اس کو چلا سکتا ہے، ایسی کار ہوگی جس میں بیٹھ کے وہ ڈرائیو کر سکتا ہے۔ اب آپ کے گھر پہ ہے نہیں تو اول تو ایسے گھروں کے بالکل مہمان مت بنو، ورنہ بچوں کا دل چھوٹا ہوگا، بچے روئیں گے تڑپیں گے، اور بچوں کے دل میں ہرس آئے گی، تو کیا لے جانے کی ضرورت ہے وہاں، اور آپ کو بھی کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی۔ لیکن کئی مرتبہ ماں کے دل میں بھی لالچ ہوتی ہے نا کہ بڑے گھر میں جائیں گے ذرا کچھ کھا پی کے آئیں گے، یہ لالچ لے جاتی ہے، اور وہاں بچے کے لیے پھر کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اس کو ماں کئی مرتبہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، احساس نہیں کر سکتی، بچہ مار کھا جاتا ہے بیچارہ۔ بچے کا کام تو ضد کرنا ہے، وہ تو کرے گا، اس کو جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کے لیں گے، اس کا تو یہ مزاج ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں لے جانا چاہیے اپنے بچے۔ پلیز اپنے بچوں کو کھلونا کھلائیں، اور گھر میں آپ کے مہمان آنے والے ہوں تو بچوں سے کہہ دو بیٹا کچھ ایک فوج آنے والی ہے گھر میں آج، اس میں بچے بھی ہیں، تمہارے سارے کھلونے لٹ جائیں گے، اس لیے سنبھال کے رکھ دو، جب وہ چلے جائیں گے تب کھیلنا، جی سنبھال کے رکھیں ورنہ لڑائی شروع ہو جائے گی، گھر میں حال چال تو بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے تو بچے بھیڑ جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں سے کہو بیٹا آج سارے کے سارے کھلونے اپنے ڈمپ کر دو، 2 دن کے لیے چھٹی، بالکل نہیں کھیلنا کسی کھلونے سے، یہ ضروری ہے، ورنہ ان بچوں کے دل ٹوٹیں گے، آپ کے بچے پھر مار کٹائی ہوگی آپس میں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پلیز جب آپ کے کھلونا لے کر آئیں تو بچوں کو ہدایت کریں کہ بچے گھر میں کھیلیں، اس کھلونوں کو لے کر وہ باہر نہ جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہو اور اس کا باپ فوت ہو گیا، اب وہ بچہ کہ امی مجھے ایسا کھلونا چاہیے، اور ماں کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ بچے کی تمنا پوری کر سکے، تو آپ کے اپنے بچے کے لیے کھلونا لانا کسی کے دل توڑنے کا باعث بنا۔
بچے کا بھی دل ٹوٹا اور اس کی ماں کا بھی دل ٹوٹا. نہ جانے اس کے شوہر کی یاد آئی کیا کیا پھر داستان بنی. اس لیے اپنے بچوں کو مکلف کریں گھر کے اندر کھیلیں. اور اگر آپ کو کھلانا ہی ہے تو پھر 2 لاؤ 3 لاؤ, محلے میں دوسرے بچے ان کو ہی بانٹو گے تاکہ وہ بھی کھیلیں, ان کو بھی تو جذبات. اسی طرح بچوں کو کوئی پھل لا کے آپ دیں, مٹھائی لا کر دیں, چاکلیٹ لا کر دیں, تو اس میں بھی اس ہدایت پر عمل کریں کہ بچہ وہ چیز باہر لے کر نہ جائے کھاتا ہوا. اس لیے کہ کہیں یتیم بچے, غریب بچے دیکھیں گے تو ان کا دل متاثر ہوگا, دل ٹوٹے. اس کا خاص خیال رکھیں. اور اگر لانا ہے تو پھر اتنی مقدار میں لائیں کہ آپ ان بچوں کو لا کے بھی کھلا سکیں, ان بچوں کو لا کر بھی کھلا سکیں. یہ ظرف ہونا چاہیے. پلیز بچوں کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو تو آپ ان کے ذریعے سے یہ کچھ خرچ کروائیں. فقیر ہے, جاؤ بیٹا بابا کو دے کر آؤ, دائیں ہاتھ سے دینا. کئی مرتبہ فقیروں کی دل کی نکلی ہوئی دعائیں لگ جاتی ہیں. گھر میں بڑے آئے ہیں تو بچوں کے ہاتھوں سے ان کو ہدیہ پیش کرا تاکہ ان کی بڑوں کی دعائیں ملیں, ان کے سر پہ ہاتھ پھیلائیں محبت کا. کوئی بزرگ آئے ہیں ان کو کوئی ہدیہ بچے کے ہاتھ سے دلا تاکہ ان کی دعائیں مل جائیں بچے کو, اور بچے کے اندر سخاوت پیدا ہو. بچے کے اندر سخاوت پیدا ہو. نہیں, بچے کو کوئی کھانے کی چیز دی ہے تو اس کو دو. نہیں, وہ خود بھی کھائے گا کہ بیٹا ہمیں بھی دے دو, تو دوسری چیز آپ کو دے دے تاکہ اس کو دینے کا مزاج پیدا ہو. کئی مرتبہ اس کے ہاتھ سے کھلونا بٹواؤ چھوٹے بچوں میں تاکہ کھلونوں کی محبت نہ آئے اس کے دل میں. اسی طرح کچھ کھلونے ایسے آ رہے ہیں جن سے کھیلنا بچوں کے لیے بہت مضر ہے. مثال کے طور پر یہ ٹوائز کرنسی آتی ہے, 500 کا نوٹ, 1000 کا نوٹ, 2000 کا نوٹ, 200 کا نوٹ, 100 کا نوٹ, یہ جو بچوں کے نوٹ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب وہ ہوتے بھی خوبصورت ہیں اور بچوں کے دل میں اس طرح سے مال کی محبت آتی, تو ان کو کھیلنے مت دو. ابھی تو یہ مال کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی, آگے چل کر اس سے جوا کھیلیں گے, جوئے کا عادی بھی ایسے ہی بنتے ہیں. اس لیے نوٹ سے کھیلنے کی عادت مت دو, اور کوشش کرو بچوں کو پیسوں سے دور ہی رکھو تاکہ مال کی محبت ان کے اندر نہ آئے. کئی مرتبہ بچوں کا غلہ ہوتا ہے جس کو گلک بھی کہتے ہیں, اس میں وہ پیسے ڈالتے رہتے ہیں اور روزانہ ڈالتے کم ہیں, کھیلتے اس سے زیادہ ہیں. بجا بجا کے دکھا, دیکھ میرے گلک ہے, دیکھ میرے پاس اس میں جو ہے بہت سارے پیسے ہیں, میں کار لاؤں گا اور میں بائک لاؤں گا, میں فلاں لاؤں گا فلاں لاؤں. اس کا مطلب یہ کہ مال کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے اور سوچ رہے ہیں مال سے کام بنتے ہیں. تو بائک تو اللہ دلاتے ہیں, کار تو اللہ دلاتے ہیں, کھانا تو اللہ کھلاتے ہیں, کپڑے تو اللہ دیتے ہیں. بجائے ذہن اس کا بننے کے, ذہن یہ بن رہا ہے اس گلک میں جو مال ہے یہ جب بڑھ جائے گا اس مال سے کام بنے گی. تو کتنی خراب تربیت ہوگی, کتنا خراب ذہن بنتا جا رہا ہے. نہیں, ہمیشہ یہی بات بچے کے دل میں بٹھاؤ, اللہ دیتے ہیں, اللہ دیتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, اللہ پلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری ماں بہنوں نے ان باتوں کو دھیان سے سنا ہوگا اور وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ وہ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی یہ بات شیئر کریں, دوسروں کو بھی پہنچائیں. بچوں کو صاف ستھرا رہنے کا عادی بنائیں, ان کو کلمہ سکھائیں, ان کو اللہ اللہ سکھائیں, ان کے سامنے قرآن پاک کی صورتیں پڑھیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو زبانی یاد ہو جائیں, کھانے پینے کی دعائیں یاد ہوں, اٹھنے جاگنے سونے کی دعائیں یاد ہوں. بھی گھر سے نکلیں تو بایاں قدم پہلے نکالیں, اور بیت الخلاء میں جائیں تو بایاں قدم پہلے داخل کریں. جی, اس طرح سے یہ سب چیزوں کے جب عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا. یہی بچے جب سیکھ کر بڑے ہوں گے تو یہ معاشرے کا بہترین فرد ہوں گے, یہ مسجد کے بہترین مصلی ہوں گے, یہ استاد کے بہترین شاگرد ہوں گے, یہ شیخ کے بہترین مرید بنیں گے, یہ پورے معاشرے کے آنکھوں کے تارے بنیں گے اور ان کے سر کے تاج بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میری ماں بہنوں, دعا سے پہلے ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا, جو شخص 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, بس اتنا
سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے تو وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں، باپ اگر ناراض ہو، بچے کی ہمت نہیں ہے کہ اس سے کوئی مطالبہ پورا کرا سکے، اس سے نظریں ملا سکے، اس سے بات کر سکے کہ ابا غصے میں۔ اور جب ابا ناراض ہو، باپ خوش ہو، تو بچہ کندھے پہ بیٹھ کے مطالبات گنواتا ہے، ابا یہ لانا، یہ لانا، یہ لانا۔ معلوم ہوا خوشی میں کام بنتا ہے، ناراضگی میں کام بگڑتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں گناہوں سے، اور جب اللہ ناراض ہو گئے تو اب کیا بات منوائیں، کیا مطالبات کریں۔ اور ناراضگی دور ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے، اس لیے کہ ناراضگی کی جو علت ہے گناہ، ناراضگی کی جو وجہ ہے گناہ، گناہ کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس کا سبب ہے گناہ، وہ معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سے، تو علت ختم ہو گئی۔ اب ناراضگی کی ضد ہے رضا، ناراضگی کی ضد کیا ہے؟ رضا۔ تو جب اللہ راضی ہو گئے تو رضا میں تو سارے کام بنتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے نہ یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ ہمارے سوچے ہوئے دل کے ارادے بھی اللہ پورے فرمائے، تمنائیں بھی پوری فرمائیں۔ یاد رہے گا۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر بہت ساری بچیاں ایسی ہوں جو عمر کو پہنچ گئے اور ان کے ابھی رشتے نہیں مل رہے، اور میرے سامنے جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو عمر کو پہنچ چکے ہیں اور رشتے مناسب نہیں مل رہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھیں، اور بیچ میں 114 دفعہ یا جامع یا جامع یا جامع، یہ اللہ کا مبارک نام ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جامع المتفرقین ہیں، کھوئے کو ملانے والے ہیں، دور والوں کو قریب کرنے والے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جو بھی جوڑا جہاں بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے ملا دیں گے۔ یا جامع، اس کا اہتمام کریں، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت بندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ اللہ جی، کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی، آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اس دیوازی زندگی کو اچھا کر دیجئے۔ اللہ بچوں کی تربیت کا سلیقہ سکھا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، گھر کی تکلیفوں کو دور کر دیجئے، دل کی سوچی ہوئی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجئے، اور دل کے اندر کہ اللہ جو گناہوں کی جذبات و خیالات ہیں، اللہ ان سے ہمیں نجات دے دیجئے۔ یا اللہ بیویوں کے، شوہروں کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، تھوڑی محنت میں زیادہ روزی عطا فرما دیجئے، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دیجئے، جو کمزور ہیں ان کو قوت دے دیجئے، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں کہ اللہ ان کو سکون و سہارا دے دیجئے۔ اللہ جی، آپ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ و خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔